अरे भाई, ये आपके घर की औरतें हैं। ये जो औरतें आज जाके जाहिद अली खान साहब के पास जो है लाइनों में ठहर के अपने दिलों का जो दुखड़ा सुना के आए हैं, ये औरतें कहाँ के हैं? ये औरतें चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी की है, ये औरतें याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की है, ये औरतें बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के। यहाँ के एमएलए कौन है? यहाँ के एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप नहीं दे रहे, ये इस बात की साबित होता है। उनको जाके दूसरों के दर पर भीख मांगना पड़ रहा, उनको दूसरों के दरों पर जाके रोना पड़ रहा। अगर मान लीजिएगा कि ये अगर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर ईमानदारी से अकबरुद्दीन अवैसी साहब और याकूबपुरे के अंदर दूसरे एमएलए जो भी है बरात, वो लोग अगर ईमानदारी से जो है, अगर ये लोग अगर राशन की तकसीमी करते, तो ये मेरी बहनों को, मेरी माओ को सियासत दफ्तर जाने की क्या जरूरत पड़ती थी? जी, आज हमने ये देखा है कि आज कुछ सोशल मीडिया के कुछ पेजेस पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और ये वीडियो के अंदर ये चल रहा है कि किधर है सियासत वाले, आज राशन की तकसीमी पे जो है नज़र नहीं आते। मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं उन तमाम सोशल मीडिया के पेजेस के फॉलोअर्स को और मैं अपने व्यूअर्स को मैं ये बात से वाज़ेह करवाना चाहता हूँ कि हैदराबाद की आवाम ने 2009 के इलेक्शंस में जाहिद अली खान को नाकामयाब करके ये इस बात को साबित कर दिया था कि वो असदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाब करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आज माहौल ऐसा बन गया है कि कोई आदमी जो इख्तिदार में है, जो आदमी आज पॉलिटिकल सीट्स पे बैठा हुआ है, चाहे वो एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो या एमपी हो, उनसे सवालात नहीं हो रहे। आज सवालात उनसे हो रहे हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि जाहिद अली खान साहब। जाहिद अली खान साहब के पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जाहिद अली खान साहब के पास कोई 7 एमएलए नहीं है, जाहिद अली खान साहब के पास कोई 40 कॉरपोरेटर नहीं है, जाहिद अली खान साहब के पास कोई हज़ारों के वर्कर्स नहीं है, जाहिद अली खान साहब के पास मेडिकल कॉलेज के नाम पर लेने वाले डोनेशंस। हाँ, डोनेशन से मुझे एक बात याद आई है कि पिछली बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे डाला कि हम 1,25,00,000 रुपए की इमदाद जो है गरीबों में शहर हैदराबाद के तकसीम कर रहे हैं। तो मैंने उस दिन कहा था कि 1,25,00,000 रुपए ये तो खाली एक एमबीबीएस की सीट का एक अमाउंट है, एक सीट का डोनेशन का अमाउंट 1,25,00,000 है। आप कोई एहसान नहीं करें। अब रही बात, परसों हमने देखा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सोशल मीडिया के पेजेस पे कहा कि उन्होंने 4 लाख रुपए, 4 करोड़ तक की इमदाद को उन्होंने तकसीम कर दिया। 4 करोड़ की इमदाद अगर तकसीम करें तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, आप अभी भी हम पर कोई एहसान नहीं करें, शहर हैदराबाद की आवाम पर आपने एहसान नहीं किया। 4 करोड़ रुपया तो सिर्फ एक पीजी मेडिकल की जो पीजी की जो सीट होती है उसका डोनेशन 5 से 7 करोड़ रुपए का डोनेशन होता है। 5 से 7 करोड़ रुपए का पीजी का एक डोनेशन दक्कन मेडिकल कॉलेज में जारी है। अब आपने 4 करोड़ बांटा तो आपने कोई शहर हैदराबाद की आवाम पे एहसान नहीं किया, बल्कि पीजी की अमाउंट पे एक सीट का अमाउंट का राशन आपने तकसीम किया। अगर ईमानदारी से 10,000 करोड़ की अगर सही तरीके से रमजान के महीने के मुताबिक अगर आप 2.5% अगर ज़कात निकालते हैं, 2.5% अगर ज़कात अगर आप निकालते हैं, तो वो ज़कात 250 करोड़ रुपए की ज़कात होती है। जैसा कि शरीयत में हमको बताया गया है कि अगर मैं 1 लाख रुपए का अगर मैं मालिक हूं तो मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि 1 लाख के मैं 2,500 रुपये ज़कात अल्लाह के नाम पर खर्च करूं। लेकिन अगर 10,000 करोड़ के मालिक है तो 250 करोड़ के जो है असासों के 10,000 करोड़ के मालिक है तो उसके 2.5% 250 करोड़ होते हैं। अगर 250 करोड़ रुपया शहर हैदराबाद की आवाम में अगर तकसीम करते हैं तो यकीन मानिएगा हमारी बहनों को, हमारी औरतों को, हमारी माओं को जो है कहीं सड़कों पर थैली लेके भीख और राशन की गाड़ियों के पीछे भागने की ज़रूरत हमको नहीं होती थी। आज हम मजबूर हैं, इसलिए मजबूर है क्योंकि हमारे जो मुस्लिम पैसे वाले वो लोग हैं, वो लोग आज जो है ईमानदारी से ज़कात नहीं निकालते हैं। उसकी वजह से आज हमारी गरीब तबका यानी मुसलमानों में जो गरीब तबका है उस तबके को रोडों पे भीख मांगने की नौबत आ गई है। देखिए, मैं तो दरअसल ये कहूंगा कि वो जो औरतें वहां पे आई हैं, असल ये हमारी गुर्बत का एक मजाक उड़ाया गया है। देखिए, मान लीजिएगा कि मैं आपके रिपोर्टर के जरिए, आपके चैनल के जरिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आज आप किसी पुराने शहर की बस्ती में चले जाओ, जाके ये कहो कि फलाने के घर के पास
ایک راشن کی تقسیمی کا جو ہے پروگرام عمل میں لایا گیا ہے، چاہے وہ مجلس کے ایم ایل اے ہو یا کارپوریٹر ہو یا ایم پی ہو یا بستی کا کوئی پیسے والا ہو، تو ہماری غربت، آج ہمارے بہنوں کی غربت اتنی ہو گئی کہ ہماری بہنوں کی غربت کا یہ حال ہے کہ ہماری بہن اگر کہیں سنتی ہے، ہماری بیٹی اگر کہیں سنتی ہے، ہماری ماں اگر کہیں سنتی ہے کہ فلانے کے گھر کے پاس راشن بانٹا جا رہا ہے، تو بڑی قطار میں لوگ جو ہے آ کے اس کے گھر کے پاس ٹھہر جاتے ہیں۔ ویسے ہی آج کچھ غریب بستیوں میں کہا گیا ہے کہ سیاست دفتر کے باہر راشن کی تقسیمی ہو تو عورتیں، خواتین آ کے ٹھہر گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست والوں نے جو کام کیا ہے وہ 17,700 گھروں تک اب تک جو ہے وہ لوگ راشن پہنچانے میں کامیاب رہے، اور وہ سختی سے مخالف ہے ایک بھی فوٹو کے، جیسے کہ میں مخالف تھا، پیکنگ کی ویڈیوز ہم نے ڈالی ہیں، لیکن سختی سے مخالف ہے کہ راشن کی تقسیمی کا جو ہے کسی کو دیتے ہوئے کی فوٹو کے وہ سختی سے مخالف ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک فوٹو بھی اپنی نہیں ڈالی، لیکن آج ان پہ سوالات کیے جاتے ہیں، ملت فنڈ کے نام پہ آج ان پہ جب سوالات کیے گئے تو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو دیکھا، سی اے این آر سی کے احتجاج شاہین باغ کے بعد جعفر آباد کے اندر ایک فرقہ وارانہ فسادات، کئی آپ کے چینلوں کے ذریعے ہر ہندوستان کے ہر موبائل میں یہ ویڈیو پھیری تھی کہ ایک آدمی مسجد کی مینار پر چڑھ رہا ہے اور گیروا جھنڈا لگا رہا ہے، یہ ویڈیو ہندوستان کے ہر موبائل پہ وائرل ہوئی تھی۔ اس جعفر آباد کی ویڈیو ہے، اس جعفر آباد میں جب یہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تو حیدرآباد کی قیادت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم دلی متاثرین کو 1 کروڑ روپے کی امداد پہنچائیں گے، لیکن آج تک بھی دلی متاثرین کو مجلس اتحاد المسلمین 1 کروڑ روپے پہنچانا تو چھوڑو، دلی متاثرین جعفر آباد میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں اس میں سے کسی ایک کو 1 روپیہ پہنچانے میں مجلس اتحاد المسلمین ناکامیاب رہے۔ لیکن دوسری جانب ملت فنڈ کے نام پر اخبار سیاست نے 20,50,000 روپئے دلی کے متاثرینوں کو آر ٹی جی ایس، این ایف ٹی آئی اور جو ہے دوسرے طریقوں سے، یعنی آفیشل جو لیگل جو طریقے ہیں ان طریقوں سے ان لوگوں نے گوگل پے، پے ٹی ایم وغیرہ جو بھی ہے اس طریقے سے سیاست پیپر والوں نے 20,50,000 روپئے کی ملکیت ملت فنڈ کی طرف سے وہاں تک دلی متاثرین کو پہنچائی گئی۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین صرف بیانات دیتی ہے، ان کا بیان یہ تھا کہ ہم دلی متاثرین کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آج تک دلی متاثرین کو مجلس اتحاد المسلمین نے 1 روپیہ نہ 1 آنا تک نہیں انہوں نے ادا کیا۔ لیکن دوسری جانب جب یہ لوگ کام کرتے ہیں، اخبار سیاست جیسے لوگ اگر کام کرتے ہیں اس پہ سختی سے مخالفت کرنے کے لیے، اپنی بہنوں کو جو ہے ان کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے، آج اخبار سیاست کے دفتر تک جو ہے ایسے لوگوں کو پہنچایا۔ دیکھیے اکبر الدین اویسی صاحب جہاں بھی جاتے ہیں یہ تقریر میں اپنی برابر کہتے ہیں، اورنگ آباد جاتے ہیں تو اورنگ آباد میرا دل کہتے ہیں، تالاب کٹا جاتے ہیں تو تالاب کٹا میرا دل کہتے ہیں، نامپلی جاتے ہیں تو نامپلی میرا دل کہتے ہیں، چندرائن گٹا جاتے ہیں تو چندرائن گٹا میرا دل۔ ان کا دل کس شکل کا ہے وہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کے دل کو اگر دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ہی کہیں کہیں پر جو ہے کوئی نقشہ نہیں ملے گا۔ دل کی بات اگر کرتے ہیں تو وہ تقریروں میں دل بہت بڑا ہے ان کا، لیکن عملی طور پر اگر کام کرتے ہیں تو دل بہت چھوٹا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تالاب کٹا ہے یاخود پورہ، دراصل جیسا آپ نے بھی کہا یاخود پورہ تلنگانہ کے 119 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں سب سے زیادہ آفیشیلی سلم ڈکلیئر والا اگر 119 اسمبلیز کے اندر اگر کوئی حلقہ ہے تو وہ حلقہ یاخود پورہ ہے۔ حلقہ یاخود پورہ کے اندر میں بھی وہاں پر 5 سال کارپوریٹر تھا، جس کے اندر بہت سے حلقے تالاب کٹے کے قریب تک مجھے حلقے لگتے تھے، تو میں اس بات کو واضح طور پہ جانتا ہوں کہ یاخود پورہ اس حلقوں کے اندر تالاب کٹا ہے، نشیمن نگر ہے، 2 نمبر گلی ہے، 11 نمبر گلی ہے، امان نگر ہے، مولا کا چلا ہے، یہ جو حلقے ہیں یہ حلقوں کے اندر ہماری ماں بہنیں غربت سے بے انتہا پریشان ہیں، اتنی پریشان ہیں۔ آپ ان کی غربت 150 تھیلیوں سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی غربت ایمانداری سے، اللہ سے ڈر کے اگر اپنا حق جو بنتا ہے اس زکوٰۃ کو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو میں اس بات کو واضح طور سے کہتا ہوں کہ ہر گھر کی غربت مٹ سکتی ہے۔ تالاب کٹا یاخود پورہ کے اندر بہت غربت ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، وہاں پر میرے جیسے آپ کے جیسے معمولی لوگ کام نہیں کر سکتے، وہاں پر بڑے سرمایہ داروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 کروڑوں سے نوازا ہے، ویسے لوگوں کو آ کے ایمانداری سے اللہ سے ڈر کر ان لوگوں کو کام کرنا۔ اور یاخود پورہ کی عوام کی فطرت میں واقف ہوں اچھی طریقے سے۔ یاخود پورہ کی عوام یہ سب کچھ یاد رکھے گی، یہ یاد رکھیں گے لوگ، جب یہ لوگ پھر دوبارہ سامنے آئیں گے۔ یہ کرونا جائے گا کل،
لیکن یہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا جب الیکشنز آئیں گے. تو یہ لوگ جب ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے نا تو یاقوت پورے کی عوام, کیونکہ میں بھی ایک یاقوت پورے کا ہی ہوں, یاقوت پورے کی عوام کی فطرت ہے اور یہ ان کی مزاج ہے کہ یہ یاقوت پورے کے لوگ بھولتے نہیں ہیں. یاقوت پورے کے لوگ اپنے دلوں میں بسا کے رکھتے ہیں, لیکن صحیح وقت پہ آنے کے بعد ان کو فیصلہ بھی سناتے ہیں, ان کو جواب بھی دیتے ہیں. دیکھیے زاہد علی خان صاحب کے دفتر پہ آج جانے والے لوگ کہاں سے تھے؟ آج اگر مان لیجئے کہ 150 میری ماں بہنیں اگر زاہد علی خان صاحب کے دفتر تک اگر گئی ہے تو وہ خواتین کہاں سے تھے؟ وہ خواتین یاقوت پورے کے ہیں, وہ خواتین موئن باغ کے ہیں, وہ خواتین چندران گٹے کے ہیں, وہ خواتین بہادر پورے کے. ارے بھائی یہ آپ کے گھر کی عورتیں ہیں. یہ جو عورتیں آج جا کے زاہد علی خان صاحب کے پاس جو ہے لائنوں میں ٹھہر کے اپنے دلوں کا جو دکڑا سنا کے آئے ہیں, یہ عورتیں کہاں کے ہیں؟ یہ عورتیں چندران گٹا کانسٹیٹوینسی کے ہیں, یہ عورتیں یاقوت پورہ کانسٹیٹوینسی کے, یہ عورتیں بہادر پورہ کانسٹیٹوینسی کے. یہاں کے ایم ایل ایز کون ہیں؟ یہاں کے ایم ایل ایز مجلس اتحاد المسلمین. آپ نہیں دے رہے, یہ اس بات کی ثابت ہوتا ہے. ان کو جا کے دوسروں کے در پہ بھیک مانگنا پڑ رہا, ان کو دوسروں کے دروں پہ جا کے رونا پڑ رہا. اگر مان لیجئے گا کہ یہ اگر 3 کانسٹیٹوینسیز کے اندر ایمانداری سے اکبر الدین اویسی صاحب اور یاقوت پورے کے اندر دوسرے ایم ایل ایز جو بھی ہے برات, وہ لوگ اگر ایمانداری سے جو ہے اگر یہ لوگ اگر راشن کی تقسیمی کرتے تو یہ میری بہنوں کو, میری ماں کو سیاست دفتر جانے کی کیا ضرورت پڑتی تھی؟ ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ اتنے مجبور ہو گئے کہ ان کا ایم ایل اے نہیں دے رہا, اس لیے جا کے سیاست دفتر پہ رونا پڑا ان کو. Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent highly qualified faculty. Well furnished and hygienic classrooms. I am Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.